الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ جب گلستاں کو خون کی ضرورت پڑی سب سے پہلے گردن ہماری کٹی۔ جب گلستاں کو خون کی ضرورت پڑی سب سے پہلے گردن ہماری کٹی، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے اہل چمن یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ نوجوان دوستو، آج ہندوستان کے گوشے گوشے میں مختلف تنظیموں، اداروں، اسکولوں اور کالجوں میں غیر معمولی دھوم دھام سے آزادی کا 77واں جشن منایا جا رہا ہے اور غلام ہندوستان کی داستان اور آزادی کی کہانی سنائی جا رہی ہے۔ مجاہدین آزادی کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے۔ ایسے وقت میں ہمیں بھی اپنی اسلاف کی قربانیاں یاد آتی ہیں تو دعائے مغفرت کے لیے ہاتھ خود بخود اٹھ جاتے ہیں۔ دوسری طرف جمہوریہ ہندوستان کے دردناک واقعات پیش آتے ہیں تو خون کے آنسو نکل پڑتے ہیں اور دل سے ایسی آہ نکلتی ہے کہ اگر ہمارے اسلاف اور قابل کو اس کا تصور بھی ہوتا تو خدا کی قسم وہ لوگ کبھی اس ملک کو انگریزوں کی غلامی سے چھڑانے اور اس دیش کو آزاد کرانے کے لیے اتنی بڑی قربانیاں نہ دیتے۔ انہیں اگر یہ معلوم ہوتا کہ ہندوستان کے مسلمانوں پر ایسا دن بھی آئے گا جب وہ آزادی کو چھوڑ کر انگریزوں کی غلامی کو پسند کریں گے تو وہ کبھی شمشیریں بڑھانا لے کر میدان جہاد میں نہ نکلتے۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے شاملی کے میدان میں علماء دیوبند توپوں کا نشانہ بنے ہیں، جس ہندوستان کی آزادی کے لیے شاہ احمد شہید اور شاہ عبدالعزیز شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جان دی ہے، جس ہندوستان کی آزادی کے لیے صرف 1857 میں 51,000 علماء شہید ہوئے، جس ہندوستان کی آزادی کے لیے دہلی کے چاندنی چوک سے خیبر تک کے نقشوں پر علماء کی گردنیں لٹکائی گئی تھی، جس ہندوستان کی آزادی کے لیے علماء کو بہانا کر کے آپ کے انگاروں پر ڈالا گیا۔ کسی نے کیا یہ خوب کہا ہے، کون تھا سفر کھائی تھی کس نے گولی، کون تھا سفر کھائی تھی کس نے گولی، خون سے کس کے وہاں کھیلی گئی تھی ہولی۔ ملت اسلامیہ کے غیور فرزندوں، آج اس دیش کو آزاد ہوئے 77 سال ہو گئے، لیکن آپ اس 77 سالہ دور میں دیکھیے کہ ارباب حکومت نے مسلمانوں پر کس طرح کے ظلم و استبداد کے کون ہتھیار استعمال کیے ہیں۔ سینکڑوں فسادات کی تاریخ میرے سامنے ہے جسے یاد کر کے کلیجہ منہ کو آتا ہے، زبانیں گم ہو جاتی ہیں، پاؤں تلے سے زمین کھسک جاتی ہے کہ ہاں یہ کیسی آزادی ہے۔ مسلمانوں کے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو جان و مال محفوظ نہیں ہے، ہمارے عزت و آبرو پر شتموں مارے جا رہے ہیں، ہمارے مساجد و مکاتب کو مسمار کیا جا رہا ہے، خانقاہ و مدارس پر بنیاد پرستی کا الزام لگایا جا رہا ہے، قبرستانوں پر غاصبانہ قبضہ کیا جا رہا ہے، لاؤڈ اسپیکر اذان کے خلاف مقدمہ بازی ہو رہی ہے، مسلم پرسنل لا میں ترمیم کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر آزادی اسی کا نام ہے تو ہم ایسی آزادی کے طلبگار نہیں ہیں۔ ہم ایسی آزادی پر تو کل بھی لات مارتے تھے، رات بھی لات مارتے ہیں۔ ہمیں مذہبی آزادی چاہیے، ہمیں قرآن کی آزادی چاہیے، ہمیں جان و مال کی حفاظت چاہیے، ہمیں عزت و آبرو کی حفاظت چاہیے، ہمیں شعائر اسلام کی حفاظت چاہیے، ہمیں عبادت گاہوں کی حفاظت چاہیے۔ نوجوان دوستو، کیا یہ جمہوریت کا خون نہیں ہے، سیکولرزم کا مذاق نہیں ہے، دستور آزادی کے خلاف ورزی نہیں ہے کہ کسی کے جمہوری ملک میں کسی کے مذہبی معاملات میں مداخلت کی جائے؟ آج آزاد ہندوستان میں یہی ہو رہا ہے، ہم سے مذہبی آزادی چھینی جا رہی ہے، مسلم پرسنل میں ترمیم کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم حکومت کے ایوانوں تک یہ آواز پہنچا دینا چاہتے ہیں کہ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے مگر مسلم پرسنل میں ذرہ برابر مداخلت برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ اپنی جانوں کی بھیٹ چڑھا دیں گے مگر مسلم پرسنل میں ترمیم نہیں ہونے دیں گے۔ زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان ٹوٹ سکتا ہے، سورج بے نور ہو سکتا ہے مگر مسلم پرسنل میں ترمیم نہیں ہو سکتا۔ اے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ نوجوان جیولو، ایک ناقابل انکار واقعہ ہے کہ ہندوستان کو آزادی سے مسلمانوں ہی نے سرفراز کیا ہے، یہ مسلمانوں ہی کی قربانیوں کا صلہ ہے، تو پھر ہم سے وطن دوستی کا سوال کیوں، ہم سے یہ سوال کیوں کیا جاتا ہے کہ تم نے ہندوستان کو کیا کہہ دیا؟ اے محبان وطن، آؤ میں تمہیں بتلاتا چلوں کہ اس مسلمانہ نے ہند نے اس ہندوستان کو کیا کہہ دیا ہے۔ محبان وطن، جاؤ اور ہمالیہ کی بلندی سے پوچھو، گنگا کی گہرائی سے پوچھو، سرزمین ہند کی شادابی سے پوچھو، ہندوستان کے صحراؤں سے پوچھو، آسمان کے تاروں سے پوچھو، یہ سب کا تمہیں بتلائیں گے کہ ہم نے کیا دیا ہے ہندوستان کو۔ یہ سب کا سب ہمیں ہماری عظمت کے گواہ ہیں کہ لال قلعہ کی عظمت کس نے دی، تاج محل کی رانائی کس نے دی، قطب مینار کی بلندی کس نے دی۔ 100 بار سنوارا ہے ہم نے اس ملک کے قصبے پر ہم کو، 100 بار سنوارا ہے ہم نے اس ملک کے قصبے پر ہم کو، یہ اہل جنوب بتلائیں گے ہم نے کیا دیا ہے عالم کو۔ دوستو، آپ اس 77 سالہ دور
کریں گے، تجھے مبارک اور حکمرانی مخالفت بھی ہم نہ کریں گے، اگر شریعت پہ ہاتھ ڈالا تو تم لوگوں کے نام رہیں گے۔ میں انہی چند باتوں پہ اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔